بسم الله الرحمن الرحيم. کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور بادشاہ کون تھے؟ وہ بادشاہ جن کے نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے، جن کی سلطنتیں زمین کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم، جس نے صرف چند برسوں میں آدھی دنیا فتح کر لی۔ چنگیز خان، جس کی فوجیں طوفان کی طرح اٹھیں اور بستیاں اجاڑ گئیں۔ فرعون مصر، جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ رومی قیصر، جس کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی تھی۔ اور نمرود، جس نے آسمان کو چھونے والی عمارتیں بنائیں اور خود کو خدا سمجھا۔ یہ سب بادشاہ اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی شان و شوکت پر فخر کرتے تھے۔ ان کے پاس لشکر تھے، خزانوں کے انبار تھے، بے شمار غلام و خدام تھے۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے۔ لیکن کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے؟ کیا ان کی سلطنتیں ہمیشہ قائم رہیں؟ کیا ان کے محلات، ان کے تاج، ان کے تخت ہمیشہ باقی رہے؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سکندر خاک میں جا سویا، چنگیز خان کا لشکر بکھر گیا، فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا، رومی سلطنت مٹ گئی، اور نمرود کا غرور بھی راکھ ہو گیا۔ یہ سب مٹی کے ڈھیر ہیں۔ آج ان کے نام صرف کتابوں میں باقی ہیں۔ اور اب دھیان کیجئے، اگر وہ سب بڑے بادشاہ جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور سمجھے جاتے تھے فنا ہو گئے، اگر ان کے تاج ٹوٹ گئے، ان کے تخت الٹ گئے اور ان کی سلطنتیں بکھر گئیں، تو پھر اصل بادشاہ کون ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب زمین پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تب بھی نظام کس طرح قائم رہتا ہے؟ کون ہے جو ہر ظلم کا حساب رکھتا ہے اور ہر انصاف کی ضمانت دیتا ہے؟ یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی؟ وہ بادشاہ جس کی حکمت اور بادشاہت صرف انسانوں یا زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں، کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ بادشاہ جس کا اقتدار ہر اس جگہ قائم ہے جہاں ہماری نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کون ہے وہ جو جانتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے، آسمانوں کی وسعتوں میں کیا چھپا ہے اور زمین کے ذرے ذرے میں کیا حرکت کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ وجود میں لے آئے اور چاہے تو ایک پل میں سب کچھ ختم کر دے؟ وہ بادشاہ جو نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کبھی مرے گا۔ وقت کی ابتدا سے پہلے بھی وہ تھا، وقت کے خاتمے کے بعد بھی وہی باقی رہے گا۔ وہ جس کی حکومت لامحدود ہے، وہی ہے اصل بادشاہ، وہی ہے الملک۔ سو بلند ہے اللہ، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا رب ہے۔ الملک کا مطلب ہے اصل بادشاہ، حقیقی مالک، وہ جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ انسان بادشاہ بن جاتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، سلطنتیں اٹھتی ہیں اور ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ آج جو طاقتور ہے کل کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جو کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی بادشاہت نہ زمین تک محدود ہے نہ آسمان تک، بلکہ جو کچھ ہے، جہاں کچھ ہے، سب اسی کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الملک آیت نمبر 1، ترجمہ: برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الملک دل میں عاجزی، خوف، محبت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اپنی محدودیت اور محتاجی کا ادراک ہوتا ہے۔ دنیاوی دولت، طاقت، علم یا مرتبہ، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور ہمارا اختیار محض اتنا ہے کہ ہم اس کے احکام اور اس کی رضا کے مطابق ان کا استعمال کریں۔ سوچیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا دل کتنا مطمئن ہو جائے گا۔ ہم انسان اکثر فکر میں رہتے ہیں، روزی کی، عزت کی، کامیابی کی۔ ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی سفارش ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم بھول گئے کہ سب کے دلوں کا مالک اللہ ہے؟ اگر وہ بادشاہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے،
ایک پل میں مشکل آسان ہو جائے، ایک آنکھ جھپکنے میں بے عزتی عزت میں بدل جائے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ جو الملک کی عظمت کو دل سے سمجھ لیتا ہے اس کا دل ہر قید اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ الملک صرف حکومت کرنے والا نہیں بلکہ ایسا مالک ہے جو ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، ہر ذرے پر حکم چلاتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو اس کے حکم سے، بارش برستی ہے تو اس کے حکم سے، دن رات بدلتے ہیں تو اس کے حکم سے، سورج نکلتا ہے، چاند چمکتا ہے تو سب اسی کے حکم سے۔ زمین پر ہر درخت، ہر پتا، سمندر کی ہر لہر سب اس کے قبضے میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن بھی اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ رک جا تو ایک لمحے میں سب ختم۔ یہ ہے اس کی بادشاہت۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنی رعیہ پر ظلم نہیں کرتا بلکہ رحم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، ان پر بوجھ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنے بندوں پر انعامات نازل کرتا ہے، انہیں دیتا ہی دیتا ہے۔ الملک کا ذکر دل کو مضبوط اور مطمئن کرتا ہے۔ جب یہ نام دہراتے ہیں یقین آتا ہے کہ میرا مالک، میرا بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو اس نام کا ورد کرتا ہے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو صبح سویرے یا ملک کہے، اللہ اس کے دل سے فقر اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو اپنے دل میں یقین رکھتا ہے کہ میرا بادشاہ میرے ساتھ ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ حالات سے، نہ لوگوں سے، نہ مشکلات سے۔ الملک کا ذکر انسان کو عاجزی اور یقین دونوں سکھاتا ہے۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ اصل بادشاہ اللہ ہے تو نہ تو کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، نہ خود کو بڑا یا طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ آپ جھکتے ہیں، شکر کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ سب کچھ عارضی ہے اور کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اصل حساب تو اسی کے سامنے دینا ہے جہاں کوئی سفارش، رشوت یا جھوٹ نہیں چلتا، صرف انصاف ہے۔ تو کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کا دن جب سب حساب دیں گے۔ وہاں کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، صرف انصاف۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا بادشاہ زندہ ہے، میری ضرورتیں اسی کے پاس ہیں، میری دعائیں وہ سنتا ہے۔ جب لوگ آپ کو انکار کر دیتے ہیں، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ آپ رو کر، جھک کر، سجدے میں گر کر اس سے مانگے، وہ بادشاہ ہے، لیکن ایسا بادشاہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اگر کچھ دیں تو گھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صفت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انصاف یقینی ہے۔ ظلم کرنے والے، نیکی کرنے والے، سب کچھ اللہ کے علم اور اختیار میں ہے۔ یہ صفت ہمیں امن، سکون اور امید دیتی ہے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی حالت کسی بھی شخص کے لیے بے معنی نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم اور اس کی حکمت کے تحت ہے۔ یہ صفت ہمیں یہ بھی یقین دلاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس یقین سے دل میں سکون، امن اور امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ یقین کہ ہر لمحہ، ہر حالت، ہر واقعہ اللہ کی حکمت اور حکم کے تحت ہے، اور کوئی بھی لمحہ بے معنی نہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ، وہی سچائی اور واضح حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو سچے، امین اور ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہیں۔ یہ مقدس عبارت نہ صرف توحید اور رسالت کی سچی گواہی ہے، بلکہ دلوں میں ایک گہرا سکون اور روحانی روشنی بھی بھرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہی ہر شے کا حقیقی مالک اور لامحدود حکمران ہے، اور ہر لمحہ اس کی قدرت میں بندھا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کی یاد دلانا انسان کے دل و دماغ کو اخلاقی اور روحانی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ خاص طور پر جب یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی پر لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا نورانی اثر دل پر فوراً محسوس ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا یا پڑھنا دل کو سکون، روح کو طاقت اور زندگی کے ہر عمل میں برکت پیدا کرتا ہے، اور ہر نیکی کی بنیاد اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ عبارت ہر مسلمان کے لیے ایمان کی روشنی اور دل کی رہنمائی کا لازوال ذریعہ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم اکثر دنیا میں طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس سے بڑا ہے، کس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، کون کس پر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے؟ کیا یہ سب کچھ کبھی مستقل رہ سکتا ہے؟ تم کیوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو جو فانی ہیں، جو کل مٹ جائیں گے؟ تم کیوں ان سے ڈرتے ہو جو اپنی ہی قبر میں بے بس پڑے ہوں گے؟ تم کیوں ان کے آگے جھکتے ہو جن کی بادشاہی کل مٹی میں دفن ہو جائے گی؟ تم کیوں سچ بولنے سے ڈرتے ہو جبکہ جھوٹ تمہیں کل رسوا کر دے گا؟ تم کیوں ان کی خوشامد کرتے ہو جو خود کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ تم کیوں ان کی طاقت پر یقین رکھتے ہو جبکہ ان کی طاقت ایک لمحے میں چھن سکتی ہے؟ تم کیوں اپنی امیدیں ان سے باندھتے ہو جو خود اپنے انجام سے بچ نہیں سکیں گے؟ لیکن جان لو، ایک بادشاہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جس کی بادشاہی کی کوئی سرحد نہیں، جس کی طاقت ہر طاقت پر غالب ہے۔ وہی ہے الملک، حقیقی بادشاہ، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے تاج ٹوٹ جائیں گے، دنیا کے تخت بکھر جائیں گے، دنیا کی سلطنتیں مٹی میں دفن ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، وہی ہے جس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اے میرے عزیزو، جب سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو پھر تم اس دائمی بادشاہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کے سامنے جھکنے میں عزت ہے، اس سے مانگنے میں طاقت ہے، اور اس کے قریب ہونے میں سکون ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں اسی کی بادشاہت کو پہچانیں گے؟ کیا ہم اپنی عاجزی، اپنی محتاجی، اپنی ہر خواہش اور ہر دعا کو اس کی طرف موڑیں گے، یا ہم دنیا کے فانی حکمرانوں کے دھوکے میں مبتلا رہیں گے جو آج ہیں اور کل مٹ جائیں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں، سوال کریں اور اپنے دلوں میں اصل بادشاہ کے لیے جگہ بنائیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنی دعا اور اپنے یقین کو اس کے تحت رکھیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم جانیں دنیا کے ہر لمحے میں، ہر حالت میں حقیقی طاقت، حقیقی حکمرانی، حقیقی انصاف صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اس حقیقی بادشاہ کو پہچانیں؟ کیا آپ اپنے دل کو اس کی بادشاہی کے لیے کھولیں گے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کے ساتھ جوڑیں گے؟ یا اللہ، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے تیرے عظیم جلال و کمال سے بھرے ہوئے صفاتی ناموں کو سمجھنے اور دلوں تک پہنچانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تیری صفات کا حق ادا نہیں کر سکا، میں ان لفظوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکا جو تیری شان کے لائق ہوں۔ یہ لمحے، یہ کلمات، یہ نیت، سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے وقف کیے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا تیری شان بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو مجھ سے درگزر فرما۔ میں نہ عالم ہوں نہ فاضل، بس ایک عاجز بندہ جس کا دل تیرے ذکر پہ جھک جاتا ہے اور جس کی آنکھ تیرے جمال کے تصور پر بھر آتی ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا حکیم، یہ چند لمحے جو میں نے تیری یاد کے لیے صرف کیے،
انہیں میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنا دے۔ یہ پیغام، یہ کلمات کسی کے دل کو ہدایت دے دیں، کسی کی آنکھ سے آنسو بہا دیں اور کسی کو تیری طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جائیں تو بس قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔